السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے، جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا ہی اسلام تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں، دنیا میں چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں دنیا کی مشہور شخصیات اسلام قبول کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادیوگ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، کاروباری اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ برٹین کے ارب پتی الفی بیسٹ نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اللہ جسے راستہ دکھاتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ یہ خبر سن کر بڑی حیرانی ہوئی، زبان سے نکلا الحمدللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں سیرت پر، اسلام پر اور اسلام کی تاریخ پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم لوگوں کو پڑھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں اللہ کے نبی کا دشمن تھا، وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھی، اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے، اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ایک پروپیگنڈا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ چلو تلوار کے زور پہ پہلے پھیلا ہوگا، لیکن اب بتاؤ کہ جب کہ ٹوپی لگانا مشکل ہو رہا ہو، اللہ کا نام لینے والوں کو اور اسلام کے فالوورز کو بری نظروں سے پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہو، کیونکہ اسلام کو اتنا زیادہ بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ جہاں اسلام اور مسلمان یعنی دہشت گرد، حالانکہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی اگر کوئی قتل کر دے تو ایک انسان کو قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں اور جن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اسلام اور مسلمان یعنی بہت برا مذہب، مارنے کاٹنے والا مذہب، اور اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، فلاں طرح طرح کی باتیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں یہ کہا گیا ہے، تو پھر جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمارے پاس آیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اسلام میں کہاں دہشت گردی کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنے پر پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ یہ صرف اسلام نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام تو زبردستی لوگوں کو قبولوایا گیا ہے، چلو پہلے قبولوا لیا گیا ہوگا، اب یہ برٹین کے ارب پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی، یہ اسلام کو قبول کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ان کے اوپر کس نے تلوار رکھ دی؟ یہ الفی بیسٹ برٹین کے، حالانکہ برٹین اور یوروپ کے کچھ ممالک جس میں برٹین بھی آتا ہے، یہ ایسے ملک ہیں جن میں اسلام کے خلاف بہت سخت رویہ پایا جاتا ہے، لیکن دیکھیں ارب پتی الفی بیسٹ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ جسے راستہ دکھائے وہی سیدھا راستہ دیکھ پاتا ہے۔ آگے دیکھیے آپ، اور کمال کی بات یہ خبر زی نیوز والوں نے چھاپی ہے، ان کی ویب سائٹ پر یہ خبر آپ کو مل جائے گی۔ برٹین کے سب سے امیر لوگوں میں شمار ہیں، الفی بیسٹ کا بزنس مین ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ودیشی نیوز ایجنسی کے مطابق الفرینڈ کمپنی کے چیئرمین ہیں یہ الفی بیسٹ، وہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اسلام کی پرمپراؤں کو اپنا لیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ اتنا بڑا ارب پتی بزنس مین ہے برٹین کا، اس کے اوپر کس نے تلوار رکھی؟ اس کے دل کو کس نے جیت لیا؟ اس کو کس نے کہا کہ زبردستی اسلام قبول کر لو؟ اس نے جب قرآن مجید کو پڑھا، یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا، جب میں نے قرآن مجید کو سمجھا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ مجھے بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا،
جس نے اس آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ آگے لکھتے ہیں، آگے حال ہی میں آپ کو فوٹو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ الفی بیس نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک فوٹو شیئر کی ہے جس میں وہ مسجد میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوٹو کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے، اللہ جسے راستہ دکھاتا ہے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اب ارب پتی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کر لوں گا تو میرے جو فالوورز ہیں ان میں کمی آ جائے گی، ہو سکتا ہے جو میرا بزنس ہو اس میں کمی آ جائے گی، لیکن جب آدمی کے دل پہ حق ٹکراتا ہے، سچ ٹکراتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کریٹر سے ملتا ہے، وہ جب اپنے حقیقی معبود کو پہچان لیتا ہے، اپنے حقیقی بنانے والے کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت فوٹو انہوں نے شیئر کیا، اور ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے انہوں نے انسٹاگرام پہ، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جا کر، اور انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے اس ویڈیو کے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یقیناً اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا۔ الفی بیس صاحب، ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ابھی آپ ارب پتی ہیں، آپ اور اونچے ترقی کے راستے پر پہنچیں، کامیابی کے اور اونچے مقام حاصل کریں، یہ ہماری دعا ہے۔ سال 2019 میں سنڈے ٹائمز UK نے الفی کو بریٹین کے سب سے زیادہ امیر لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا تھا، اور الفی نے اپنی کمپنی 1990 میں شروع کی تھی، اور اس کے بعد یہ بریٹین کے سب سے امیر بزنس مین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اور آگے میں یہ خبر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خبر میری کوئی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ زی نیوز کی ویب سائٹ سے میں نے خبر لی ہے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو کہتے ہیں نا لوگ، ارے یہ تو قصے کہانیاں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، ان کے تو جو اسلامی تاریخ ہے وہ قصے کہانیاں بہت سارے ہیں۔ قصے کہانیاں نہیں ہیں، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے وہ جتنی بھی واقعات ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور اس طرح کے واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو آج بھی ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ارے پہلے معجزے ہوا کرتے تھے، پہلے عجیب و غریب اسلام کے واقعات موجود ہیں، اب کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھو عجیب و غریب واقعات اب بھی ہوتے ہیں۔ بڑا بریٹین کا ارب پتی آدمی اسلام کو قبول کر رہا ہے، اسلام کے بڑے بڑے دشمن اسلام کو قبول کر کے اسلام سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، اور اپنی جان اسلام پر نچھاور کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بریٹین کے مشہور شیف مارکو پیئر وائٹ کے بیٹے مارکو پیئرے وائٹ جونیئر نے بھی اسلام قبول کر رکھا تھا۔ یہ بھی ایک مشہور شخص ہیں بریٹین کے، ان کے بیٹے نے خود اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس مذہب نے انہیں برے کاموں سے دور رکھا ہے۔ اسلام چوری سے منع کرتا ہے، حرام کاری سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، عیاشی سے منع کرتا ہے۔ اسلام ماں باپ کی عزت کا حکم دیتا ہے، غریبوں کے درد کو بانٹنے کا حکم دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے۔ پڑھو تو صحیح یار ایک بار اسلام کو، مسلمانوں کو مت دیکھو۔ آج کل دنیا کیا کر رہی ہے؟ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو جج کر رہی ہے۔ آپ مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، دشمن کی بیٹی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھوائی ہے۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ اس مذہب نے مجھے دوسرے برے کاموں سے دور رکھا ہے۔ 28 ورشیہ مارکو پیئرے وائٹ جونیئر اگست 2022 میں چوری، چاقو، ہیروئن جیسے 24 سنگین جرموں میں دوشی ٹھہرائے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا، لیکن وہ جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اسلام نے مجھے دوسرے برے کاموں سے دور رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور دنیا کے تمام انسانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بالکل سچ ہے، اسلام بالکل برحق ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو مرنے کے بعد ہمارے بنانے والے کریٹر یعنی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آپ ایک بار اسلام کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، اس کے بعد آپ کا ضمیر جو گواہی دے اس کو فالو کیجیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔